ہزاروں سال پہلے بحیرہ مراد کے جنوبی علاقے میں ایک شہر تھا۔ یہ شہر سدوم کہلاتا تھا اور یہاں کے باشندے سدومی کہلاتے تھے۔ یہ پرلے درجے کے بدکار، بے ایمان اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ وہ ہر کمزور پر ظلم کرتے اور نوعمر غریب اور مسافر لڑکوں کو اپنا غلام بنا لیتے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سیدھا رستہ سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ لوگ آپس میں کہتے کہ کیوں نہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ جب وہ لوگ ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ یہ فرشتے شام کے وقت نوعمر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط سمجھے کوئی مہمان مسافر ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں سدوم کے ظالم لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالم لوگ ان لڑکوں کو زبردستی اپنا غلام بنانے کے ترپے ہو جائیں گے۔ ان کی بیوی غدار عورت تھی۔ وہ ان لڑکوں کے بارے میں سدومیوں کو بتا آئی۔ فوراً ہی وہ ظالم لوگ آگے اور کہا کہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکار کیا تو وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس مقابلے کی طاقت ہوتی۔ ان مہمانوں نے حضرت لوط کو بتا دیا، فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی ہے، اس لیے ان پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے اور راتوں رات اس شہر سے دور چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے لوگوں کو لے کر نکل آئے اور غدار بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ چند گھنٹے بعد وہ جب سدوم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور صبح ہونے والی تھی، اس وقت ایک خوفناک عذاب سدوم شہر پر نازل ہوا۔ یہ ایسی ڈراؤنی چنگار تھی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے۔ زلزلے نے سارے شہر کو الٹا دیا، اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ یہ سارا عذاب اتنا اچانک آیا کہ ان نافرمان ظالموں کو بچ کر نکل بھاگنے کی مہلت ہی نہ مل سکی اور وہ مارے گئے، اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی غدار بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن دبائیے۔